عزت میں تھا، اس نے امانت کی امام کے اوپر، امام کو گئے، امام کو تھوڑا چلا، پھر امام نے اس کو دوبارہ ختم کیا۔ پوچھنے والا نے پوچھا کہ آپ کے قبضے میں تھا، آپ نے کیوں نہیں مارا اسے؟ کہا کہ اس لیے نہیں مارا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے مارا، جبکہ امام کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ امام نے تو شب ہجرت اپنی مرضیوں کا سودا کر لیا تھا۔ وہ لیلۃ المبیت جو ہجرت کی رات تھی، جب بستر پیغمبر پر سوئے تو اپنی مرضیاں خدا کو کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی مرضیوں میں سودا کر چکے ہیں۔ امام اپنی پوری زندگی میں یہی بتانا چاہتا ہے، اس امام تک کہ جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم کیسے پہنچے؟ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ تو جب آئے گا تو عدالت ہوگی۔ تو حدیث میں بھی ہے، روایت بھی ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدالت سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری گئی تھی۔ اب جب عدالت آئے گی تو امام کی تلوار تو بہت تیز چلے گی، تو وہاں پر کوئی رشتے داری تو نہیں دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، عدالت دیکھی جائے گی۔ تو ہم کیا کریں گے جب ہم امام کے ظہور تک پہنچے تاکہ ہم امام کا ساتھ دے سکیں؟ روایت ہے کہ جب امام کوفہ میں اپنے دارالحکومت ہوگی، امام بیٹھیں گے، امام کچھ بیان کریں گے جیسے بھیڑ بھاڑ۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین ہم نے سمجھا ہوا ہے، جب امام آئیں گے تو صحیح دین بنائیں گے، اور پھر ہماری بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ ڈوب جائیں گی۔ آپ بولیں گے ہم تو پہلے سے کرتے تھے، ہم تو مولا ہم کو ہمارے موجودات کرتے تھے، امام بولیں کہ نہیں کرنا، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا کریں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے جان محترم، زندگی ایسے گزارے جیسے کہ امام چاہتا ہے۔ جب آپ کی زندگی ویسے ہوگی تو پھر آپ کو امام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔